آج کا ہمارا جو سیشن ہے پیرنٹس چائلڈ اینڈ لرننگ ایٹیٹیوڈ، اس پوری دنیا کے اندر پیرنٹس اور چائلڈ کا جو گیپ ہے اس میں ایک بڑا ایشو گلوبل کے اندر، جس میں ہم گیپ کا مطلب ہم کس معنی میں رہتے ہیں، گیپ کس سینس میں رہتے ہیں. تو یہ گیپ دراصل ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی جو پیرنٹنگ اپروچز ہوتی ہیں اور آپ کا جو سوسائٹی ہے، آپ کا جو بچے کی جو انوائرمنٹ ہے، ان کی جو اسکولنگ ہے، اور آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے جو کلچرل ویلیوز ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی ایک سیٹ اپ بنتا ہے. اب جب کہیں پہ یہ چیزیں کلیش کر لیتی ہیں، ویلیوز کلیش کرتی ہیں، تو وہاں ایشوز نکلتی ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 23 سیکنڈس کی، تو اس کو میں پلے کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں آپ پلے کر رہا پلیز واضح ہو تو اس کو غور سے دیکھیے گا. سیکنڈ کی ویڈیو شارٹ ویڈیو ہے. اس میں ایک پرندہ ہے اور اس کے بچے ہیں گھونسلے کے اندر، اور ان کا جو ریئیکشن ہے جو ان بچوں اور پیرنٹس کے درمیان، اچھا اس میں جو انٹریکشن ہے پیرنٹس اور بیبیز کے درمیان، دراصل اس پکچر اس ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ مطلب پیرنٹنگ کی اسٹیجز کیا ہے. جیسے اگر ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں تو پیرنٹنگ کو کیسے ڈیفائن کریں، کیونکہ پیرنٹنگ کوئی ایسا ڈٹرمائنڈ فارمولا نہیں ہے کہ طے شدہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ پیرنٹنگ کا صحیح طریقہ ہے. کیونکہ پیرنٹنگ ویری کرتی ہے پیرنٹس ٹو پیرنٹ، اور پیرنٹنگ ویری کرتی ہے سوسائٹی سے سوسائٹی، اور پیرنٹنگ ویری کرتی ہے کلچر ٹو کلچر، پیرنٹنگ ویری کرتی ہے ریجن ٹو ریجن. جب ہم آتے ہیں اپنی پی پی ٹی کی طرف تو اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ پیرنٹنگ ہے کیا، اور پیرنٹنگ کے اوپر جو امپیکٹس ہوتی ہیں سوسائٹی کے امپیکٹس، یا آپ اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کہیں جس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پیرنٹنگ اپروچز پہ امپیکٹ کرتی ہیں، ان کو سفر کرتی ہیں، اور ہم اپنے پیرنٹنگ اپروچ کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اس کو ہم آج ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے اوپر نیکسٹ اس میں ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ پھر پیرنٹنگ ہے کیا. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں، یہ آپ کیونکہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے یہ ہمارا، ایسا نہیں کہ مطلب جس پر لیکچر ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ انٹریکٹیو ہو، آپ بھی کچھ وہاں سے کوئی سوال اٹھائیں، کچھ بولیں تاکہ یہ اچھا ایک ماحول بن جائے. تو اس میں آپ کے اپنے ذہن کے حساب سے ہاؤ کین یو ڈیفائن واٹ از پیرنٹنگ. میم اگر آپ سے میں سوال پوچھوں کہ آپ اپنے حساب سے پوچھیں، اپنے حساب سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ پیرنٹنگ ہے کیا. یعنی پیرنٹنگ مطلب والدین کا جو رول ہے بچوں کے ساتھ، والدین کا جو رول ہے گھر کے اندر، وہ دراصل ہے کیا، وہ کیا رول کرتے ہیں ماں باپ، کیا چیز ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اس میں ہمارا کیا کردار ہوتا ہے، ہماری کیا پرفارمنسز ہوتی ہے، اور ہم اس کے نتیجے میں جو آؤٹ کمس نکلتی ہیں بچوں سے وہ ہے کیا. اب پلیز جی آپ بتائیے. پیرنٹس کا جو رول ہونا چاہیے بچوں کے لیے دوستانہ ہونا چاہیے، تاکہ بچے ان سے جو کوئی بھی بات شیئر کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں. شروع سے ان کو نا ایسا ماحول دینا چاہیے بچوں کے بچے ایزیلی کوئی بات ان سے شیئر کریں، تاکہ بڑے ہونے کے بعد جب انہیں کسی بھی مطلب ایڈوائس کی ضرورت ہو، باہر دوستوں سے کوئی ایڈوائس یا باہر سے نہ لیں، اپنے پیرنٹس سے ایڈوائس لیں. اور پیرنٹس کو جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بچوں کی ہر بات کو سمجھ لیں. یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے حساب سے یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا. انہیں بچوں کے حساب سے ان کی جو مختلف اسٹیجز ہیں ان کے حساب سے اسے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو پیرنٹنگ کو اگر تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں، اگر ہم رفلی جو ہے کہ جو جنرل ڈیفینیشنز ہوتی ہے پیرنٹنگ کی، ون وائس
جس میں آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھائیں یا کوئی بھی سورس اٹھائیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیرنٹنگ ہے کیا. ایک کامن جو کہ فینومینا جو آپ کو بتائی جاتی ہے, پیرنٹنگ از دی ایکٹ آف ریزنگ اے کڈ اینڈ انشورنگ دیئر ویل بینگ ایز این ایڈلٹ بائی سپورٹنگ دیم ود سیفٹی اینڈ کیئر. جیسے آپ بچوں کو ان کی جو مناسب ضروریات, جو مطلوبہ ضروریات ہوتی ہے ان کی برتھ سے لے کر ان کی ایڈولسن پھر ایڈلٹہڈ تک جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہے, ان کو سیفلی ڈلیور کرنا, اور ان کی جو اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, ہارمفل چیزیں ہوتی ہیں, جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو سیفلی ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو آگے بڑھانا, ان کی گروتھ پروسیس میں اپنا رول پلے کرنا. دراصل یہ ہماری پیرنٹنگ کہلاتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ میں اب ظاہر سی بات ہے, یہ تو ایک سمپل ایک فینومینا ہم نے بتایا, ایک سمپل ڈیفینیشن ہم نے ڈیفائن کی, جیسے پرندے کی مثال کی. اب پرندہ بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے, دانا اٹھاتا ہے کہیں اور سے, کسی کھیت سے, کسی پہاڑ سے, کسی درخت سے, کسی کے درخت سے, کسی کے کھیت سے, اپنا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بچوں کو کھلاتا ہے. یعنی یہاں ہم نے سینس بھی اس ویڈیو کے اندر, مختلف ویڈیو کے اندر صرف کھلانا, یہ جانور ہے, پرندہ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا کامن سینس استعمال کریں کہ پیرنٹنگ صرف کھانا کھلانا اور یہ اس طرح کی چیزیں, اور ان کو دیکھ بھال کرنا, کپڑے چینج کرانا, اور کونسلے کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا, مثلاً اس طرح کی, اگر ہم پرندے کی بات کریں تو کیا پیرنٹنگ صرف اسی میں منحصر ہوتی ہے, یہی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, یا اور بھی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کے اندر, پیرنٹنگ کے اندر ہم نے غور کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اگر ہم اپنے انسان کے ہونے کے ناطے, بینگ اے ہیومن بینگ, اگر ہم بات کریں تو پیرنٹنگ میں اور بھی تو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو فلاسفرز ہیں, جو اس کے تھنک ٹینکس ہیں, انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے 3 طریقوں سے. پیرنٹنگ اپروچز کو انہوں نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. یہ ایک جنرل چیز ہے, مطلب ہر پیرنٹس کا اپنا ایک اپروچ ہوتا ہے, ہر پیرنٹس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی کیئر کیسے کریں. اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پیرنٹنگ کا ایک ہی کوئی یونیفائڈ کوئی اپروچ ہو, یونیفائڈ کوئی فارمولا ہو جو سب کو بتایا جائے اور اس کے اوپر سب عمل کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پیرنٹنگ اپروچ ڈفرینٹ ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن. میں ایک پیرنٹ ہوں, آپ ایک پیرنٹ ہیں, آپ ایک پیرنٹ ہیں, ہماری پیرنٹنگ اپروچ ڈفرینٹ ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میرے بچے اچھے ہیں تو اس کے بچے اچھے نہیں ہو سکتے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ان کی پیرنٹنگ اپروچ کے اندر کوئی ایسی ایلیمنٹ ہے جو مجھ سے زیادہ افیکٹو ہو, جو میری پیرنٹنگ اپروچ سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان میں ایک ویکنیسز ہے جو میرے اندر ایک اسٹرینتھ ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا اگر اس ان ڈیپتھ جائیں تو بہت سارے ڈفرینسز نکل سکتے ہیں. کتنے انسان کے اندر کتنے سوچ ہوتی ہے, کتنے مینٹلٹی, کتنے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں. لیکن ہم جنرلی اس کو ڈیفائن کریں کہ پیرنٹنگ کے 3 طریقوں سے اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں, 3 اپروچز کے اندر اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلا آتا ہے آپ کا پرمیسو پیرنٹنگ اپروچ. پرمیسو پیرنٹنگ اپروچ دراصل یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ماں اور ایک باپ, پیرنٹس, اپنے بچے کو یعنی آنکھوں کا تارا اور پتہ نہیں اور دل کی دھڑکن اور دل کا قرار, دل کا سکون, وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا, یونیورس کا سینٹر میرا یہ بچہ ہے, اور بس اس کو ہر طرح کے محبت کے القابات, ہر طرح کے القابات سے ان کو نوازا جاتا ہے, اور یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ بس دنیا میں اگر ہے تو صرف ہستی یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی ہے. ایک یہ سوچ ہوتا ہے, اور ان کی اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب اسی میں پرفیکشن ہے, اس میرے بچے کے اندر پرفیکشن ہے, اس میں کوئی ویکنیسز نہیں ہے, اس میں کوئی ڈرا بیکس ہے ہی نہیں, اس کے اندر اس میں معصومیت ہے, اس میں ایک جاذبیت ہے, اس میں ایک شخصیت ہے, اس میں ایک اٹریکشن ہے. تو مطلب ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا ان پیرنٹس کا, مطلب اس کو ہم تھوڑا سا اور ہیلی کاپٹرنگ پیرنٹنگ ہے, اس کو ہیلی کاپٹرنگ پیرنٹنگ, کہ جس میں آپ نے ہر چیز کو بس ان کو سنٹرلائز کرنا ہے ایک لمیٹڈ پرسنالٹی کے اندر, اپنے بچے کے اندر, بس یہ سب کچھ ہے.
تو یہ اپروچ تھوڑا سا ہارمفل ہے. کس معنی میں؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس اس میں کوشش کرتے ہیں اس پوری اپروچ کے اندر کہ بچہ چلتے چلتے آپ کے ساتھ بازار چلتا ہے، وہی بچہ جو پرمیسو پیرنٹنگ اپروچ والا بچہ آپ کے ساتھ بازار چلتا ہے، بازار چلتے چلتے ان کو خیال آتا ہے کہ بابا مجھے ایک ہیلی کاپٹر لینا، بس ونڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انگلش میں ونڈ، یعنی unnecessary wishes، یعنی ایک ایسا ڈیزائر ہے، ایک ایسا مطالبہ جو کہ unnecessary ہے، اس کا اس کی ضرورت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بس سوچے سوچے اچانک اس کو سوچ آیا کہ مجھے جیسے آدھی رات میں اس نے کہا کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے. اچھا گرمیوں میں اس نے کہا مجھے سوپ پینا ہے، سردیوں میں کہا مجھے آئس کریم کھانا. مطلب unnecessary desires ہیں، لیکن ہے ڈیزائرز میں لیکن unnecessary ہے. اگر اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. لیکن پیرنٹس کا اپروچ ایسا بلڈ اپ ہوا ہے کہ وہ اس کو نو نہیں کہہ سکتے. They cannot say no, they cannot reject him or her. Definitely they will accept. کہ وہ کہتے ہیں یار ہم نے اتنا ان کو پالا پوسا ہے محبت اور پیار سے، ہم ان کو محبت اور پیار سے مطلب دوبارہ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو مطلب ایک دم سے درکار نہیں سکتے اس کو. چلو لیٹس ایکسیپٹ. تو یہ چیز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اس میں بچہ آپ کی جو اندر آپ کے اندر جو سمپتھی ہے پیرنٹس کا چائلڈ اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. کسی ٹائم پہ جا کے وہ اس کو مس یوز کر سکتا ہے. لیکن وہ ابھی ٹین ایج میں ہے، جب وہ اڈلٹہڈ میں آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہاں اس کو مس یوز اور ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی جو پیرنٹنگ اپروچ کو انہوں نے بالکل ٹوٹلی کیپچر کیا ہے ایک سمپتھی کے انڈر میں. وہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی ڈیمانڈ کروں پیرنٹس سے، میں جو بھی کہوں، جو بھی مطالبہ کروں، من و ان قبول کریں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے ریجیکٹ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی ریزن نہیں دی کسی معاملے میں، کسی ڈیمانڈ پہ. سو ڈیفینیٹلی دے ول ایکسیپٹ مائی ڈیزائرس. تو وہ اس حساب سے پھر وہ ان کو ایک شیپ مل جاتی ہے. تو یہ اپروچ اگر لانگ ٹرم دیکھا جائے تو یہ اچھا اپروچ سمجھا نہیں جاتا ہے. لیکن ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ اپروچز پائی جاتی ہے، لیکن پورا لینینسی پیرنٹس کی اس بچے کے اندر مرکوز ہوتی ہے، سنٹرلائز ہوتی ہے، انٹیگریٹ ہوتی ہے ان کی ساری سوچ. کہتے ہیں کہ مطلب یار میری کائنات یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری جو بھی ہے القابہ کچھ تو ہم ایکسپریشن دیتے ہیں الفاظ کے اندر میں، الفاظ سے ہم ادا کرتے ہیں بچوں کے لیے، میری دل کی دھڑکن، میرے نور نظر. لیکن کچھ لوگ پریکٹیکلی دکھاتے ہیں، اکثر پریکٹیکلی دکھاتے ہیں، وہ جو بھی کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ ایکسیپٹ کرنا یعنی اگر ماڈرن زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ فیوریبل نہیں ہے لانگ ٹرم میں. یہ بہت ڈینجرس چیز ہوتی ہے. جب وہ میچور لیول میں آتا ہے وہ بچہ وہاں بہت خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک سیکنڈ اپروچ ہے، یہ کہلاتا ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ اپروچ. یہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ اپروچ بھی جس طرح ہوتے ہیں ہمارے اس میں ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے اور ایک بالکل باٹم لیول ہوتا ہے، لو لیول اینڈ ہائی لیول. یہ دونوں چیز اچھی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے اندر. اس میں آپ ایک کیا کہ اس آپٹیمائزیشن پیدا کریں، آپٹیمل پوائنٹ پہ آپ کو آنا چاہیے، نہ ایکسٹریم نہ لوور. یہ ایکسٹریم اچھا نہیں ہے، لوور بھی اچھا نہیں ہے. ایک آپٹیمم لیول پہ آپ کو کہیں جا کے اتفاق کرنا پڑے گا، کہیں بیٹھنا پڑے گا پیرنٹس کو، یا پیرنٹس اور چائلڈ کو کہیں ایکسیپٹنس بلڈ کرنی پڑے گی ایک میکسیمم لیول پہ جا کے، کہ جہاں کمپرومائز کرے سب، کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ چیز اس کو ریجیکٹ کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے. تو اس اپروچ کے اندر تو یہ آپ کو اس ورڈ سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا اتھارٹیرین پیرنٹنگ اپروچ، کہ جس میں مکمل ہی کنٹرول ہوتا ہے، جس میں اتھارٹی استعمال کی جاتی ہے. کیرٹ نہیں ہے، اسٹک ہے. کہیں کہیں اسٹک اینڈ کیرٹ استعمال ہوتا ہے ہمارے پولیٹکس کے اندر، کیرٹ اینڈ اسٹک. کہیں پہ اسٹک استعمال ہوتی ہے، کہیں پہ کیرٹ استعمال ہوتی ہے. لیکن یہاں کیرٹ ہے ہی نہیں، صرف اسٹک ہے یہاں. یعنی کنٹرول، پریشر، یعنی وہ بچہ آپ سے جو بھی مطالبہ کرے، جو بھی ڈیمانڈ کرے، ڈیمانڈ چاہے اسٹینڈرڈ لیول پہ ہو، ڈیمانڈ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر لحاظ سے آپ اس کے اوپر ایک اتھارٹیٹو پاور یوز کر رہے ہوتے ہیں.
کہ جس سے ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات لانگ ٹرم میں ظاہر سی بات ہے اس لیول میں جب ہم آتے ہیں پیرنٹس تو اس میں اسٹرکٹنس پیدا ہوتی ہے، ہماری پالیسیز کے اندر اسٹرکٹنس پیدا ہوتی ہے، ہمارے اپروچز کے اندر بالکل فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، انفلیکسیبلس ہوتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے اسکول کے لیے ایک کاپی چاہیے، اس میں بھی ہم اپنا اتھارٹیٹیو پاور استعمال کر سکتے ہیں، کہیں جا کے ہم ریزن بتا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ فائنینشیل ایشوز بنا سکتے ہیں یا کوئی ایسی ایکسپینڈیچر کو ریزن بنا سکتے ہیں اپنی کل نہیں پرسوں جو بھی آپ کا جو طریقہ ہوتا ہے پیرنٹنگ کے اندر، تو یہ چیزیں لانگ ٹرم میں بچے کے اندر احساس محرومی اور احساس کمتری پیدا کر سکتی ہے، سائیکولوجیکل مسائل کا شکار ہو سکتا ہے وہ بچہ لانگ ٹرم میں جا کے اتھارٹیرین پیرنٹنگ اپروچ میں ہوتا ہے۔ تیسری ایک اپروچ ہے ہمارے پاس جو کہ میرے حساب سے اور لیکن سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اپروچ۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اپروچ میں ہوتا یہ کہ اس میں پیرنٹس جو ہے ایک بیلنس اپروچ اس میں اختیار کرتے ہیں، میں نے کہا مطلب نہ ایکسٹریم میں نہ لوور، اس میں ایک بیلنس اپروچ اختیار کرتے ہیں جس میں کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے، فلٹرنگ کرتے ہیں، جیسے ڈیمانڈ جو بچوں سے آتے ہیں، جو کیوریس بچوں سے آتے ہیں، جو مطالبات بچوں کی طرف سے پیرنٹس کو ملتے ہیں، تو اس میں سرٹنگ پاور پیرنٹس کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ مطلب یہ نہیں یہ دس از رائٹ دس از رانگ، اسکپ ایکسیپٹ اسکپ ایکسیپٹ اسکپ ایکسیپٹ، اب دونوں میں کمپرومائز والے ماحول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ اسکپ کریں وہ کریں نہیں وہ مجھے ایکسیپٹ ہے، آپ ایکسیپٹ کریں وہ اس کو اسکپ کریں، لیکن تھوڑا اس طرح کمپرومائز اپنے آپس میں ماحول بلڈ کریں کہ جس میں بچہ کسی پوائنٹ پہ آ کے آپ سے ایگری کرے، ابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹیچر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اماں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی ایکسیپٹ ہے، مجھے بھی تو بولی یہ چیز، مجھے نہیں لینا یہ چیز۔ تو مطلب کچھ ایسا کمپرومائز والا ماحول اگر کہیں ہم پیدا کریں تو یہاں پہ لانگ ٹرم اس کے آؤٹ کمز اچھے نکل سکتے ہیں، جس میں یہ کہ اس بچے کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو سکتا ہے، ایک ٹرسٹ بلڈ ہو سکتا ہے پیرنٹس کے بارے میں، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنے جاؤں زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے، وہ سوچتا ہے کسی کام کرنے سے پہلے 10 ٹائمز وہ سوچتا ہے، ضرور سوچے گا یہ بچہ، وہ کہ اگر میں یہ کام کرنے جاؤں شاید یہ کام میرے ویلیوز اور میرے جو کلچرل ویلیوز ہیں یا جو میری اور جو ڈومیسٹک ویلیوز ہیں اور مورل ویلیوز ہیں اس کے بالکل متضاد ہے، یہ بالکل اس کے کلیش کرتا ہے، لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں کرنا ہے۔ یا کہیں ڈیسیشن لیتا ہے وہ کسی چیز کے اندر، کسی جاب کے اندر ڈیسیشن لیتا ہے، اگر ہم اپنے سوسائٹی کی بات کریں تو ریلیشنز کے اندر وہ ڈیسیشن لیتا ہے، وہ میریجز کے اندر ڈیسیشنز لیتے ہیں بچے، تو وہاں پہ وہ سوچتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، ایٹ لیسٹ آئی ہیو ٹو کنسلٹ ود مائی پیرنٹس، کہ میں کنسلٹ کروں کیونکہ انہوں نے مجھے شروع سے یہ درس دیا ہے، مجھے اس طرح ٹرین کیا ہے کہ میں ان کی ٹرسٹ کو شیک نہیں کر سکتا، آئی کانٹ شیک دیئر ٹرسٹ بیکاز وی ہیو اے اسٹرانگ بانڈ ٹوگیدر۔ تو وہ اس چیز کو بار بار اپنے ذہن میں لائے گا، میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے اندر ایک ایسا نہیں کہ مطلب وہ خوف ہوگا، مطلب وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو کمپرومائز کرتا ہے، وہ کہتا نہیں میں یہ نہیں کروں گا، اور کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ یہی بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھا پرفارمنس ادا کرتا ہے، تو اس پہ ان کو ریوارڈ بھی ملتے ہیں، پیرنٹس کی طرف سے اپریشیشن بھی مل جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس بچے کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، یہ بچہ بہت سوشلی ایکٹیو ہوتا ہے اور پیرنٹس سینٹرڈ ہوتا ہے اور ڈیسیشن میکنگ میں بہت افیکٹو رول ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ ایسی حکمت عملیاں، کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہیں یا کچھ ایسے اسکلز ہیں جس کو ہم لرن کریں، پیرنٹس ایز اے پیرنٹ لرن کرنے سے ہم افیکٹو پیرنٹنگ اپروچ اختیار کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے ہم کیسے وہ اسکلز یاد کریں، کیسے لرن کریں، کیسے وہ پریکٹسز کو ہم دیکھیں، اسٹڈی کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہم رول پلے کر سکیں، ہم ان کو اپلائی کر سکیں۔ Exactly, there are some skills which we can use in our daily life. For example,
اچھا اس میں جو پہلا اسکل ہے، جو پہلا پریکٹس ہے، عموماً ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے جنرل ماحول کے اندر، اپنی فیملی اسٹرکچر کے اندر، یا اپنی سوسائٹی کے اندر، یا اسکول کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر عموماً ہوتا ہے بچوں کے پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں، بچہ اگر فار ایگزامپل اسکول سے آ کے یونیفارم چینج نہیں کرتا ہے، پیرنٹس بیٹھے ہیں یونیفارم چینج، پیرنٹس کہتے ہیں یونیفارم چینج کرو، وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، وہ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے ان کی یونیفارم چینج کرنے میں، تو پیرنٹس اس کو مطلب پرسنلائز کرتے ہیں، جب میں نے اتنا ٹائمس کہا لیکن چینج نہیں ہوا آپ کی یونیفارم، لیکن اسی ایک نقطے کو پورا دن اسی پہ بحث کریں گے، آپ نے میرے کہنے پہ یونیفارم چینج نہیں کی، دیٹ مینس یو آر ناٹ اوبیڈینٹ، اوپر سے آپ نے ایک فارمولہ بھی دے دی، یو آر ناٹ اوبیڈینٹ، آپ ہمارے مطیع نہیں ہیں، آپ ہمارے فرمان بردار نہیں ہیں، آپ ہمارے فالوور نہیں ہیں، آپ ہمارے اچھے بچے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو کیا کرتی ہیں، مطلب آپ نے سلیکٹ کی صرف اور صرف نیگیٹو فیکٹرز کو، نیگیٹیوٹی آپ نے ہائی لائٹ کی، یعنی یونیفارم چینج نہیں کرا، لیکن آپ نے کیا دیکھا اور بھی چیزیں یہ اچھا کرتا ہے، اپنے یونیفارم کو وہ اپنے کپڑ کے اندر ہینگ کر کے رکھتا ہے، اپنے شوز کو اتار کے پالش کر کے رکھتا ہے، ساکس اس کے اندر رکھتا ہے، مثلاً کتابوں کو بیگ کے اندر رکھتا ہے، بیگ کو کسی کارنر میں رکھتا ہے، یہ چیزیں بھی تو ہیں، یہ جو پازیٹیو بیہیویئر ہے، پازیٹیو ان کے اندر جو مینر ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن آپ نے پوری اپنے محلے کے اندر، اپنے ریلیٹیوز کے اندر آپ نے یہ بیان کی میرا یہ بچہ ہے نا اسکول سے آ کے یونیفارم ٹائم پہ چینج نہیں کرتا ہے، عجیب بچہ ہے، پتہ نہیں میں کہتی ہوں یا کہتا ہوں 2 گھنٹے ہو گئے لیکن چینج نہیں کرے گا، اس کو 3 گھنٹے لگتے ہیں اس کو چینج کرنے میں، بس ہم یہ کمپلین کرتے ہیں، ایک کمپلیننگ والی مینر ہے پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ، خصوص نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر یہ زیادہ افیکٹو نہیں بلکہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، بلکہ ہونا یہ ہے کہ آپ ہائی لائٹ کریں ان کی پازیٹیوٹیز کو، یعنی ان کی پازیٹیو مینر، ان کی پازیٹیو بیہیویئر کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیے کتنا اچھا بچہ ہے، آگے ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، آگے اپنے شوز کو پالش کر کے رکھتا ہے، کتنا اچھا بچہ اسٹڈی کے بعد کتابیں بیگ میں پری پیک کرتا ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، اپنے دسترخوان میں بیٹھ کے سب کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، اسکول سے آگے سلام کرتا ہے پیرنٹس کو. یہ چیزیں آپ تھوڑا سا ان کو انکریجمنٹ دے دیں، مطلب انسٹیڈ آف مطلب آپ یہ ہائی لائٹ کریں کہ مطلب یہ کپڑے میرے کہنے پہ چینج نہیں کرتا، مطلب ایک چیز پہ آپ دیگر چیزوں کو اوورلیپ نہ کریں. عموماً یہ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اپنے کلچر کے اندر کرتے ہیں، مطلب ایک پوائنٹ پکڑتے ہیں اور اسی کو ہائی لائٹ کریں گے. اس طرح مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اسی کو ہائی لائٹ کریں گے اور اسی پہ ہی ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، اور اسی سے ہی بچوں، پیرنٹس اور چلڈرنس کے اندر ایک ہائپر ٹینشن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مطلب اسٹریس پیدا ہو جاتی ہے، عموماً پیرنٹس اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو پرسنلائز کرنے سے شروع کریں. تو کوشش یہ ہونا چاہیے اس پہلو میں کہ آپ پازیٹیو بیہیویئرس یعنی پازیٹیو کوالٹیز کو آپ فوکس کریں اپنے چلڈرن کے اندر، تاکہ ان کو مزید انکریجمنٹ ملے، ان کو مزید پروموٹ کرنے میں، ان کو مزید انہانس کرنے میں. نیکسٹ ہوتا ہے آپ کا ہیلپ یور چائلڈ ہیلپ ادرس. جیسے آپ کے بچے اکثر بچوں میں یہ صلاحیت کسی بچے میں زیادہ ہوتی ہے، کسی بچے میں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پیرنٹنگ اپروچ کے اوپر. ہوتا یہ کہ بچہ صرف اپنے سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، ہمیشہ بچہ اپنا سوچتا ہے اور پیرنٹس کا سوچتا ہے، میرے پیرنٹس، میں، میرا بھائی، میری بہن اور آس پاس میں جو ریلیٹیوز ان کو زیادہ فوکس کرتا ہے. لیکن اگر ہمسایہ یا آپ کا کزن یا آپ کے برابر میں یا محلے کا کوئی یا کلاس فیلو، وہاں پہ آپ کی جو ہیلپنگ والی جو سچویشن ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں پیدا نہیں، اس بچے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی آپ ان کو اس طرح ٹیچ کریں کہ آپ نے دوسروں کو بھی ہیلپ کرنا ہے، صرف آپ اپنا دیکھنا نہیں ہے. اگر اسکول میں کسی بچے کو اگر پینسل کی ضرورت پڑی یا ربڑ اریزر کی ضرورت پڑی تو آپ کے بیگ میں ایک ایکسٹرا اریزر یا اپنے اریزر آپ یوز کریں تو اس کو بھی دے دیں، ٹھیک ہے. آپ پینسل شیئر کر سکتے ہیں اپنے فیلوز کے ساتھ. تو یہ چیزیں ان کو ڈیولپ کرنا ہو گئی کہ وہ ہیلپنگ اپروچ اس کے اندر پیدا ہوگی. ہاں یار، شاید دوسروں کو مدد کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے.
تو اس سے ہوگا کہ وہ ہیلپنگ والی جو مینر ہے یا بیہیویئرزم ہے اس کے اندر آہستہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ٹیچرز ہیں, پیرنٹس انیشیل ٹیچرز ہیں, وی آر دا ٹیچرز ایٹ ہوم, بیکاز وی آر برنگنگ دا چائلڈ فرام ہوم ٹو اسکول. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری ذمہ داری جو ہے آپ اسکول کے اوپر ڈال دیں یا ٹیچرز کے اوپر ڈال دیں. وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بچہ آ رہا ہے تو یہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر کچھ اس طرح کے ایشوز نکلتے ہیں جس پہ بچے اس کو کیچ کرتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم اپنے ریلیشن, اپنے بیہیویئرس کے ذریعے ان کو کچھ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, انڈائریکٹلی, ناٹ ڈائریکٹلی. انڈائریکٹ مثلاً یہ کہ اگر اس کو تھوڑا سا میں اوپن کروں, جیسے وائف اینڈ ہسبینڈ ریلیشنز ہوتی ہیں گھر کے اندر, ان میں ہماری اس ٹرمس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے کبھی غور کیا, بچہ سامنے بیٹھا ہے, ہماری جو لینگویج استعمال ہوتی ہے, ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے کس انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے, آیا whether it is in positive or negative, sometimes almost negative ہوتا ہے, وہ destructive words استعمال ہوتی ہیں اور abusive language استعمال ہوتا ہے, کہیں اسٹریس لیول میں آتے ہیں, کہیں ہائپر ٹینشن میں آتے ہیں, کہیں بہت ایکسٹریم لیول میں چلے جاتے ہیں. جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اگنور کیا اس کو, کہ بچہ اتنا کہاں نوٹس کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ بچہ a child is like a CCTV camera. جیسا آپ نے کیمرہ کہیں کونے میں اس طرح فکس کیا, اس کیمرے کے اندر یہ بلٹ ان نیچر یہ نہیں کہ یہ میڈم آئی ہے اس کو کیچ کر لیں, دوسرے میڈم کو نگلیکٹ کر لیں, سر کو کیچ کر لیں, ان میڈم کو نگلیکٹ کر لیں, اس کو ایسا نہیں ہے. بلٹ ان کی فیچرز میں یہ نہیں, اس نے اس کو فیچر میں یہ بلڈ کیا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو کیچ کرنا ہے, چاہے چور ہو یا آنر ہو, چاہے ڈاکٹر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, جو بھی آئے اس کو آپ کیچ کرنا ہے. دس از یور جاب, ٹھیک ہے. سرٹنگ آپ کا جاب نہیں, سرٹنگ آپ بعد میں کریں, جو آپ کا آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے, جو ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. تو بچوں کے اندر بھی بچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, ہماری جو ٹرمز ہوتی ہیں یا بیوی میں اماں اور بابا کے درمیان, تو وہ بالکل ایسے بیٹھا ہوتا ہے, بالکل نہ کوئی غصہ کچھ, ایسے بالکل خاموشی سے, بالکل آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس کو غصہ یا اسمائل, ایسے بیٹھا ہو, وہ کیچ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں, وہ لرن کرتا ہے. ہماری لینگویج, ہماری باڈی لینگویج, ہماری ایکسپریشنس, ہماری ووکیبلری, ہمارا ووکیبلری ہم درست کریں. ہم اپنے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنا ووکیبلری درست کریں. ووکیبلری مطلب یہ جو جملے استعمال ہوتے ہیں, میں یہاں ادا تو نہیں کروں وہ جملے, مطلب کس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں, وہ جملے ہم درست ادا کریں. میرے پیارے, میرے آنکھوں کی کوئی آپ استعمال کریں, کوئی حرج نہیں, اس سے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح مائی ڈیئر, میرے پیارے فلاں صاحب, یہ وہ جو بھی ہیں آپ کا ریسپیکٹ میں کریں, تو وہ آپ ایک طرح سے فیڈنگ کر رہے ہیں اس بچے کو, آپ نرچرنگ کر رہے ہیں اس بچے کو انڈائریکٹلی, اس کو آپ فیڈ بیک دے رہے ہیں, اس کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ ٹرین کر رہے ہیں. یہاں سے وہ پک کرتا ہے اپنی چیزیں, ہیلپ کرنا, دوسروں کی کام آنا, دوسروں کی ریسپیکٹ کرنا. جب ہم یہ نہیں کریں تو وہ ہیلپ کیسے کرے گا دوسروں کی, ہم نے ان کو سکھانا ہوگا. اور دوسرا اسکل ہے اسٹاپ یلنگ ایٹ یور کڈس. ایگزیکٹلی جیسے ہم بچوں کو اکثر ہم پیرنٹ غصے میں آتے ہیں کسی پوائنٹ پہ, جب کولیجن ہوتے ہیں تو ہم چیختے ہیں, چیختے کچھ کہتے ہیں, اس کو چیخ کے متوجہ کرتے ہیں, چیخ کے ہم اس کو اپنے کام پہ موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اچھا مینا نہیں ہے, چیخنا نہیں چاہیے. چیخنے سے آپ کے بچے کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر اور ایک سہمی ہوئی کیفیت اور لیک آف کانفیڈنس, یہ ساری چیزیں آہستہ سے بلڈ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ڈر محسوس کرتا ہے. آپ چیخیں گے وہ ڈرے گا ایک دم سے, آج تھوڑا سا ڈرا, لیکن کل وہ ایک لیول پہ آ کے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن نہیں لے سکے گا, وہ بچہ, وہ ڈرے گا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ مطلب کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا سکے گا کسی بھی کیریئر کے اندر, چاہے وہ ایجوکیشن کیریئر ہو یا بزنس کیریئر ہو. ایگزیکٹلی وہ وہاں پہ بھی خاموشی اختیار کرے گا. ایون یہ کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز نیگیٹولی امپوز کرے سوسائٹی یا کوئی دوست, تو بھی وہ ڈرے گا, تو بھی سہمے گا, تو بھی کچھ بولے گا نہیں. ایون اس کو کوئی اگر پریشر کرے, ہیٹ کرے, کرائم میں انوالو کرے, تو بھی وہ ڈرے گا, کیونکہ اس کو ڈر آپ نے سکھایا شروع سے ہی. بولنا نہیں سکھایا, بولنے سے نہیں سکھایا, تھوڑا آزاد بولنا, آپ بولیں. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ مس یوز ہوتا ہے, کوئی ایسی مس ہیپ ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر, وہ بچہ بولے, اس کو سکھائیں, آپ بولیں, ہیلپ آؤٹ کریں, آپ مدد کے لیے پکاریں.
give them lead and responsibilities. جیسے ہم اکثر بچوں کو لے کے جاتے ہیں بازار میں, آپ میں سے کتنوں نے آج تک اپنے بچوں کو یہ لیڈ دیا ہوگا, چلے بیٹا آپ اس اسٹور کے اندر ہم آئے ہیں گریجویٹ چیزیں لینے کے لیے کہ آج آپ سلیکٹ کریں, یہ کارٹ لے لیں, آپ سلیکٹ کر جائیں. شرف کے اندر وہ اس میں کبھی دال اٹھائے, کبھی چینی اٹھائے, کبھی بسکٹ اٹھائے, کبھی جوس اٹھایا, کہیں سے پتہ نہیں چاکلیٹ اٹھایا, کہیں سے کچھ اٹھایا. آپ نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح, آپ جو چیز ہمیں ضرورت. لیکن وہ بچہ ایسا نہیں کہ مطلب میچور ہوتا بچہ کسی لیول میں جا کے. ہم بچے کو اکثر بچہ سمجھ وہ میچورٹی اس کے اندر میچورٹی ہوتی ہے, ایک ایسٹ میچورٹی اس کے اندر پہلے سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس طرح لیڈنگ پاور دے دو اس کو. چل آپ یہ کریں, چل آپ پہلے کک ماریں, چل آپ پہلے دروازہ کھولیں, چل آپ پہلے باہر نکلیں, چل آپ پہلے گاڑی میں بیٹھ جائیں, چل آپ گاڑی سے پہلے اٹھیں, چل آپ پہلے کھانا اسٹارٹ کریں. کوئی بھی آپ لیڈنگ پاور دے دیں تو اس سے اس کے اندر آہستہ آہستہ لیڈرشپ والی کوالٹیز بھی بلڈ ہو سکتی ہے اس بچے کے اندر. وہ اعتماد پیدا ہو سکتا ہے بچے کے اندر. وہ کہے گا کہ پیرنٹس نے میرے اوپر جو اعتماد کیا ہے اس ریئلی ایگزامپل. تو وہ آہستہ آہستہ دیگر معاملات کے اندر بھی وہ لیڈرشپ والی کوالٹیز کے اندر بلڈ ہو سکتی ہے. کہیں کہیں آپ کو لیڈ کر سکتا ہے, کہیں کہیں آپ کو گائڈ کر سکتا ہے. اس سے اور ریسپانسبلٹیز لے لیں. جیسے ہم اس کو بچوں کو اکثر پیرنٹس بسکٹ کھلاتے ہیں سب ٹائمس. اچھا بچوں کو اکثر ہم ٹرک شاپ سے بسکٹ کھلاتے ہیں, چاکلیٹ کھلاتے ہیں, جوس پلاتے ہیں. تو کہیں جا کے ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, آپ کا بجٹ لمٹ انکریز ہوتا ہے. تو یقیناً مسائل ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس بچے کی ضد کرتا ہے, بچہ مجھے یہ لے لو وہ لے لو, ٹھیک ہے, اس کا ایک سولوشن ہے. آپ اس کو ایسے نہ سکھائیں نہیں مہنگائی ہے نہیں لینا, قیمتیں بڑھے گی, اس کو کیا پتا مہنگائی کیا ہے. آپ اس کو اپنے لیول میں رکھ کے سمجھا دیں تو وہ سمجھے گا. ایک دم سے نہیں لینا ہے وہ نہیں سمجھتا. اس کا سولوشن یہ کہ آپ ان کو ایک بجٹ منی ان کو ایک دے دیں, ان کو والیٹ کے اندر رکھ دیں, کسی پاکٹ میں رکھ دیں, کسی تھیلے میں رکھ دیں, بک میں رکھ دیں, باکس کے اندر رکھ دیں. ان کو کہیں سمجھائیں جب بھی کوئی چیز لیں گے تو آپ کی اس پاکٹ منی سے ہم پیسے دیں گے. تو جیسے وہ سوچے گا جیسے کوئی 500 ہیں تو آج 100 گئے, کل 50 گئے, پھر کرتے کرتے وہ کم ہو گئے تو وہ حیران ہوگا, ایک دم پوچھے گا آپ سے میرے سارے پیسے کہاں گئے. تو آپ اس کو پھر ریزن دے کے سمجھا سکتے ہیں. جیسے دیکھیں اگر کوئی چیز ہم بازار سے لیتے ہیں تو ایکسپینس آؤٹ ہوتا ہے, آپ کی منی پاکٹ سے باہر شاپ کیپر کے پاس چلی جاتی ہے, یہ ایکسپینس کہلاتی ہے. یا آپ کا بجٹ ہے 500, under this budget you have to expense out, under this budget you have to purchase some stuff which you are required for. تو آپ اس کو اس طرح تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں اس کے اپنے لیول میں جا کے. یہ نہ کہیں کہ اس کی حکومت آئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی, دیکھو اس کی انفلیشن یہ ہو, اس کو کیا پتا اس کی حکومت آئی. تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا بینک ہے, یہ پاکٹ ہے, یہ آپ کا بجٹ ہے, اس میں رہ کے آپ ایکسپینس کریں, اس میں رہ کے آپ چیزیں ڈیمانڈ کریں, تو یہ زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو وہ بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے 500 ہیں تو 500 میں ہی رہ کے میں نے ایکسپینس کرنا ہے, میں نے چیزیں خریدنی ہے, میں نے کچھ چیز کھانا ہے باہر مارکیٹ میں جا کے. تو وہ کانسیپٹ ایک دم سے تو وہ اس کو مطلب پک نہیں کرے گا, لیکن آہستہ آہستہ کہیں جا کے وہ سمجھ چکا ہوگا کہ ہاں یہ باقی بجٹ ہے, اس بجٹ میں نے لینا. لیکن وہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ایکسٹرا ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا اور ایکسپینس بھی نہیں کرے گا. اچھا, اسٹے کلوز ٹو یور اسپاؤس. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کے اندر جو میں اس کو زیادہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. اسٹے کلوز ٹو یور اسپاؤس. آپ چاہتے ہیں کہ پیرنٹنگ اپروچ میرا اچھا ہو, آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے اچھے ریلیشن میں رہے, اچھے مینر کے ساتھ, بیہیویئر کے ساتھ یا رویہ اختیار کریں, اچھے ماحول کے اندر رہیں. تو اس کے لیے جو بیسک اسٹیپ ہے, جو فرسٹ جو آپ کا اسٹیپ ہے وہ ہونا چاہیے آپ دا ریلیشن بٹوین یو اینڈ یور اسپاؤس. وٹ کائنڈ آف ریلیشن یو آر مینٹیننگ بٹوین یور اسپاؤس اینڈ یو. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ریلیشنس ہوتی ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ وہ کس لیول کی ہے. پہلے آپ اس کو جانیں, پھر آپ اس کو سروے کریں کہ ہمارے ریلیشن آیا مضبوط ہے یا کمزور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب جیسے بچہ آیا تو ہم اس کے ساتھ کہیں اچھا القابات سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہے, جیسے وہ تھوڑا سا باہر نکلا پھر آپ اپنے لینگویج میں آ جائیں یا اپنی اس سے
ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آ جائیں تو وہ زیادہ وہ کیا اس کو ہم پرماننٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو پارشل کہہ سکتے ہیں. پارشلی یو آر اسٹرانگ، پارشلی یو آر گڈ ان ریلیشنز بٹ ناٹ پرماننٹلی. تو آپ ریلیشن کے اوپر تھوڑا نظر ثانی کریں، سروے کریں، آپ تھوڑا سا ریویو کریں اپنے ریلیشنس کے اوپر کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کلمات ادا کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں، کس طرح کے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس پہ تھوڑا سا ہم نظر رکھیں تو آہستہ آہستہ ہم خود ایک اچھا پیرنٹنگ اپروچ ڈیولپ اپنے اندر کر سکتے ہیں. کسی کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں آپ یا ادھر سے اس نے بتایا اس نے بتایا. ہاں کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ اسکلز ہیں، یہ اسکلس تو کامن ہے، اس سے نہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں نہ آپ نہ میں. اس اسکلس کو تو ہم نے کوشش کرنا منوان اس کو کاپی کریں، لیکن پہلے یہ بات سٹارٹ کر رہا ہے، دوسرا یہ بات کر رہی ہے، تیسرا یہ بات کرنے بچے سے تب ہمارے پیرنٹنگ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کا اپنا ایک کلچر ہے، میرا اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. کلچر کے اندر الگ سوسائٹیز ہیں، سوسائٹی کے حساب سے ہم نے اپنے پیرنٹنگ اپروچ کو ڈیولپ کرنا ہے. کہیں ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے، کہیں ویک، کہیں تو ماڈرن لیول پہ، کہیں ایکسٹریم، کہیں لوور. لیکن پیرنٹنگ اپروچ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. اچھا یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے. ٹیچ دیم ٹو لو challenges. Teach them to love challenges and adventure out of their comfort zone. مطلب کمفرٹ زون ہوتا ہے، مطلب یہ ایک کامن چیز ہے کمفرٹ زون، جس میں بچہ سوچتا ہے کہ میں، میرے پیرنٹس اور میرا گھر اور میرا محلہ، میرا فلیٹ اور میرا ایریا اور میرا شہر یا میرا ملک، مطلب آپ تھوڑا باہر نکلتے ملک کی طرف اندر جائیں تو ایسے کر کے اپنا وہ 200 گز کا، 400 گز کا، 1000 2000 گز کا مکان ہے، یہ میرا حلقہ ہے، یہ میری دنیا ہے، دس از مائی ورلڈ. تو وہ اس میں اپنا آپ کو وہاں سینٹرڈ کرتا ہے، اپنا آپ کو سرکل کرتا ہے. تو اس میں وہ ایک کمفرٹ زون بناتا ہے. یہاں یہ کمفرٹ زون کی ایک بہترین مثال یہ ہو سکتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اور سوچ میں بھی اس طرح وہ کمفرٹ زون اختیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار اماں ابا کماتے ہیں، اماں ابا کے بزنس ہے، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، بس مجھے صحیح ہے، کپڑے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، گاڑی ہے، ٹریولنگ کرنا ہوتا ہے، آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، اٹس انف فار می. تو پرسنلی مجھے اسٹرگل نہیں کرنا ہے، کہیں کچھ کرنا نہیں ہے، سوچنا نہیں. وہ کمفرٹ میں تھا، اگر سوچوں تو نقصان اٹھاؤں، کیا پتا میں ڈوب رہا ہوں، کیا پتا کوئی چور اٹھا لے، کیا پتا کوئی مجھے ٹارگیٹ کرے، کیا طرح طرح کی سوچ آتے ہیں، کیا پتا نقصان اٹھاؤں. تو وہ سوچتا یار ان چیزوں میں نہیں پڑھو، گھر میں بیٹھو کھاؤ بس. یہ انہوں نے ایک کمفرٹ زون بنایا اپنا، ایک لمیٹڈ دنیا بنایا اپنے اندر، ایک سے حصار بنایا. جس طرح یہ جو آپ کا اسپائڈر بناتا ہے نا، ایک جالا بنا کے یوں درمیان خود آخر میں گر جاتا ہے، مطلب وہ نکلتا نہیں وہاں سے. تو انسان بھی کبھی کبھی اپنی سوچ کے اندر، اپنے رویوں کے اندر، اپنے اپروچز کے اندر ہم اپنے آپ کو کمفرٹ زون بناتے ہیں. لیکن بچوں کو شروع سے یہ ٹیچ کریں، اپنا کمفرٹ زون کو آپ بریک کریں، چیلنجز کو فیس کریں، کمفرٹ زون کو بریک کریں، باہر نکلیں دنیا کو اور سولو کریں اپنے ایشوز کو. ایسے 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 کرنا ہوتا ہے اس میں، یہ چیزیں. لیکن اس کو ایک دم سے بڑی دنیا کے اندر نہ لے جائیں. اس کی دنیا چھوٹی، تو اس چھوٹی دنیا کے اندر کمفرٹ زون کو سمجھائیں. چھوٹی دنیا کے اندر ان کو چیلنجز سکھائیں. یہ چیلنجز ہیں، اس کو آپ کیسے سالو کریں گے، اس کو آپ کیسے نکلیں گے. تو وہ اس حساب سے اپنا آپ کو ٹرین کر رہا ہوگا ایک بڑی چیلنج کے لیے. اسی طرح آپ بچوں کو اسی لیول پہ کے بعد آپ ان کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ بھی سکھا سکتے ہیں. یعنی انڈیپینڈنٹ ہمارے کلچر میں تھوڑا سا اس کو برا مانا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ رہنا، لیکن یہ سینس تھوڑا سا الگ ہے. انڈیپینڈنٹ مطلب تھوڑا بچوں کے اندر یہ ٹریننگ دی جائے شروع سے، ارلی ایج سے، کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنے کی، مطلب آپ زیادہ ڈپینڈنسی نہ رکھیں کسی چیز کے اوپر، یا میری بجٹ کے اوپر، یا میری گاڑی کے اوپر، یا میری اس چیز کے اوپر، یا اس چیز کے اوپر، یا اس بندے کے اوپر، یا اس شخص کے اوپر. تھوڑا سا اپنے اندر ایک ڈپینڈنسی پیدا کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ مطلب وہ انڈیپینڈنٹ رہنے کی کوشش کرے گا، وہ اسٹرگل کرے گا، وہ آئیڈیاز ڈیزائن کرے گا، وہ چیلنجز کو فیس کرے گا، وہ باہر نکلے گا، کمفرٹ زون توڑ دے گا، تبھی تو وہ انڈیپینڈنٹ رہے گا. اگر وہ کمفرٹ زون میں رہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہی رہے گا.
اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ بچوں میں اکثر پیرنٹنگ میں اس چیز کو زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، سوشل اسکلس پہ زیادہ ہم فوکس نہیں کرتے بچوں کو. ہم کہتے ہیں کہ مطلب آپ بس ٹھیک ہے آپ اسکول جاتے ہیں، آپ یہاں آتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں یا ٹیوشن میں جاتے ہیں، بس یہ آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، کیا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، باقی اور کچھ ہے ہی. آپ نے باہر کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کسی کو لسننگ کرنا ہے، کسی کو ٹائم کنٹریبیوشن کرنا ہے، کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل اسکلس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے پیرنٹ کو شروع کے وقت سے. جب آپ کا بچہ انڈر 7 ایج ہو یا انڈر 15 ہو، جس ایج کا بھی ہو، تو آپ وہیں سے اس کو سوشل ایکٹیویٹیز سکھا دیں، سوشل اسکلس ان کو لرن کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کوآپریٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اس طرح لسننگ بھی کرتے ہیں لوگ. اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے، ٹیچر یا آپ کا کوئی کاؤنسلر یا آپ کا کوئی بھی ریلیٹیوز، تو اس کی بات پہلے غور سے سنیں بیٹا. ان کی ہو سکتا ہے ان کی باتوں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے ایک پرنسپل ڈیزائن کر سکتے اپنے کیریئر کے اندر، تو وہ لسننگ پاور اس کے اندر آ جائے گی. ادروائز کبھی کبھی بچوں میں یہ ضدی ہو جاتا ہے، وہ لسننگ نہیں کرتے، کسی کو سنتے ہی نہیں، وہ اپنا سناتے جاتے ہیں. تو یہ ہم سوشلی اس کو ہم پہلے سے ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں. اولا تو خود پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں. آپ سے یہ چیز ساری آتی ہے پیرنٹنگ کے اوپر، پہلے ہمارے اوپر آتا ہے کیونکہ یہ ہماری ہی ریپلیکاز ہوتی ہے. ہمارے جو چلڈرن ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہمارے ریپلیکاز ہوتی ہیں، ہماری ریفلیکشنس ہوتی ہیں. جیسا ہم ہیں ویسے ریفلیکشن ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسا نہیں کہ جو چیزیں ہم میں کمی ہیں بچوں میں ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، اس کو فل کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو یہ بھی شیورٹی دے دیں کہ مطلب آپ کے بیک اپ پہ میں ہوں، یعنی میں ہوں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل کام میں میں ہوں. آپ صرف محنت کریں، آپ آگے بڑھیں، اپنا مشن جاری رکھیں. یہ ان کو ایک شیورٹی، ایک کہتے ہیں ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ایک بہت امپورٹنٹ ہے ان کی لائف کے اندر. اور ریزیلینٹ بنائیں اپنے بچوں کی، انکریج یور چلڈرن ٹو بی ریزیلینٹ. مطلب آپ ایک دم سے ڈیسیجن میکنگ میں ریزیلینٹ، اچھا کام کرنے میں ریزیلینٹ، ایک دم سے آپ ریئیکٹ کریں، ایک دم سے آپ فیصلہ کریں، ایک دم سے آپ اسٹیپ اٹھائیں، ایک دم سے آپ اپنا جو بھی رسپانسبلٹیز ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. بچوں کو ہم شروع سے ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. مینیج یور اسٹریس سو اٹ ڈزنٹ افیکٹ یور کڈس. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید کامن ہے سب میں کہ ابا کی جو اسٹریس لیول ہے وہ ہے امپورٹنٹ، اماں کی اسٹریس لیول ہے وہ بھی امپورٹنٹ. اماں کہیں ہمسائے میں چلی جاتی ہیں، ہمسائے کی اماں سے ملتی ہیں، ان کے بچوں کے پیرنٹس سے ملتی ہیں، تو وہاں کچھ چیزیں ان کو بچوں میں اچھی لگتی ہیں تو وہ اسٹریس وہاں سے ہی بلڈ کر کے آتے ہیں. بھائی میرا بچہ اس کلاس میں ہے لیکن ان کو لکھنا نہیں آتا ہے، میرا بچہ اس کلاس لیول میں ہے لیکن ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن ان کے بچوں کو لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے. آپ وہاں سے آپ نے اسٹریس لے لیا، آپ اسٹریس لے کے آئے آپ اپنے گھر میں. ابا اپنے آفس سے اسٹریس لے کے آتا ہے، جو ورک لوڈ ہوتا ہے اس کا بھی پریشر ہے، تو یہ اسٹریس ہم لے کے آتے ہیں گھروں میں. یہ ایکسٹرنل دراصل اسٹریس ہوتا ہے، اور یہ ایکسٹرنل جو اسٹریس ہوتا ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں انٹرنل سورسز کے اوپر، بچوں کے اوپر، فیملی کے اوپر، اور جو بھی آپ کے گھر کے اندر ہے ان کے اوپر ہم کوشش کریں ڈیلیور کرنے کی. اگر کوئی چیز کلیش ہو جائے، ہم اسٹریس لیول پہلے سے ہے، ہم ایک دم سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا جو ایکسٹرنل اسٹریس ہے اس کو پہلے مینیج کریں، اس کو ڈائیورٹ کریں، پہلے کہیں اور اس کو ٹھکانہ لگا دیں. آپ یہی رہیں، آپ بس گھر میں داخل ہو گئے اس کو باہر رکھیں، بس یہاں میں اندر میں بالکل ایسا فریش. ہم عموماً کرتے ہیں کہ باہر کی اسٹریس لے کے آتے ہیں، گھروں میں بھی ایسے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا دنیا کی اسٹریس یا لوگوں کی باتوں کی اسٹریس یا رشتہ داروں کی باتوں کی اسٹریس، ٹھیکیداری ایڈوکیسی ہم کرتے ہیں، یا علاقے کی اسٹریس. آپ یہ ہماری رسپانسبلٹی، آپ کی رسپانسبلٹی، یہ آپ کا دنیا ہے، یہ آپ کا سسٹم ہے. آپ اپنا سسٹم کا خیال رکھیں. آپ ہمسائے کے سسٹم، رشتہ داروں کے سسٹم وہ تو ماشاء اللہ چل رہے ہیں، آپ اپنا سسٹم کے اوپر فوکس کریں. ہمیں اپنے سسٹم کو مینٹین کرنا ہے. تو عموماً یہ ہوتا نہیں، اس کا الٹا ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں کہ مطلب وہ ہو جاتا ہے کہ بس ایگزیکٹلی آپ کا غصہ کہیں اور ہے، کہیں اور. جیسے ہمسائے میں گئی آپ،
ٹھیک ہے. ہمسائے میں بچوں کی حالت دیکھی, ان کے بچے اچھی پروگرس کرتے ہیں. مثلاً کوئی چیز آپ کے بچے میں نہیں پائی جاتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی کوئی چیز, وہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ ابھر جائے, ٹائم لگتا ہے بچوں میں, تو آپ نے اسٹریس بلڈ کیا وہاں سے. ایگزیکٹلی, تو آپ نے اسٹریس وہیں سے بلڈ کیا ہے. آپ نے اندر ہی آپ نے ایک احساس پیدا کر لیا, یہ میرے بچے میں کیوں نہیں, تو آپ غصے میں آ گئے, یہ سستی کرتا ہے, یہ کام نہیں کرتا ہے, یہ کام جو بھی آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں, ابا کی اسٹریس لیول وہاں سے آتی ہے. اب دونوں کی اسٹریس بڑی ہے یہاں پیک لیول پہ. اب جب ہم دونوں اندر گھر میں آتے ہیں تو دونوں پیک لیول آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. جب بچے کی یہ چیز ہم سوال کرتے ہیں یا کوئی چیز ہماری اس سے ڈیمانڈ کے حساب سے کلیش کر رہی ہوتی ہے یا کوئی انٹرلنک نہیں ہوتی, ہم ایک دم سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں. آپ نے یہ کیا, آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ لکھتے نہیں ہیں, آپ بولتے نہیں ہیں, جو بھی ہیں. تو یہ ایکسٹرنل اسٹریس کو ہم تھوڑا سا ایکسٹرنل ہی مینیج کریں, اس کو آپ باہر ہی رکھتے, انٹرنل اس کو انٹرفیئر نہ کریں, رول نہ کریں. یہ گڈ رول ماڈل, جبھی تو ہم رول ماڈل ہوں گے. اگر ہم ہر چیز باہر سے لیں گے تو کیسے رول ماڈل. آپ اپنا اسٹریٹجی خود ڈیزائن کریں, اپنے گھر کا ماحول خود ڈیزائن کریں, پالیسیز خود ڈیزائن کریں. یہ ساری چیزیں آپ نے خود ڈیزائن کریں, کسی کے کہنے پہ نہیں, ایون استاد کے کہنے پہ نہیں. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے واقعی میں فالو کرنا ہوتا ہے. کچھ پرنسپلس ہوتی ہیں, کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں, کچھ فاؤنڈیشنس ہوتی ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. لیکن ٹاپ ٹو باٹم ایسا نہیں کہ ہم ہر چیز کاپی کر لیں, پیرنٹنگ کو پڑھنے ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کہیں آپ نے کہیں سے لینا ہوتا ہے, کہیں کچھ خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. مکسچر ہو گئی ہے. اچھا, ڈیڈیکیٹ ٹائم ٹو یور چلڈرن. اب آپ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھیں کتنا ٹائم ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. یعنی ڈیڈیکیٹ ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم جیسے میں یہاں ہوں, موبائل لے کے بیٹھا ہوں اور اپنے دنیا کے اندر مگن ہوں, یہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, آپ یوں کر کے آپ بات کریں, آپ کا اٹینشن سارا آپ نے گیجٹ کے اوپر ہے, آپ بک کے اوپر ہے, لیپ ٹاپ کے اوپر, لیکن وہ بات کرتا جا رہا ہے. یہ ٹائم نہیں ہے, یہ ٹائم کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی بچوں کو. یہ کوالٹی ٹائم چاہیے اس کے لیے. جیسے کوالٹی ٹائم آپ نے اس کے اوپر, اس گیجٹ کے اوپر رکھتے ہیں, آپ اسٹڈی پر رکھتے ہیں, اپنے جاب پر رکھتے ہیں, وہ ٹائم کوالٹی آپ بچوں کو دے دیں, آپ ان کی سنیں اور اس کو ریسپونڈ کریں. یہ کوالٹی ٹائم کہلاتی ہے اور یہ دینے کی بہت ضرورت ہے. سیٹ لاجیکل اینڈ ایج اپروپریٹ لمٹس. جیسے ہم اکثر بچپن سے ہی ہم لمٹس اختیار کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, ادھر نہ جائیں, یہ نہ کرے, وہ نہ کھائے, وہ نہ کرے, یہ ایسے میں جوتے ادھر رکھیں, ہر چیز لمیٹیشن رکھتے ہیں. زیادہ کنٹرول بھی اس طرح نہ کریں, لیکن اس کی ایج لمٹ کے حساب سے آپ لمٹس ڈیزائن کریں. جس ایج کا بچہ ہے اس ایج کے حساب سے جو لمٹس اس کو چاہیے ہوتی ہے اس حساب سے ان کو آپ انجینئر کریں اس کو. ادروائز یعنی 15 سالہ بچے کا جو لمٹس ہوں گی, جو آپ پابندیاں کرتے ہیں, جو اصول بناتی ہے گھر میں, وہ آپ 8 سال کے بچے کو اپلائی نہیں کر سکتے یا 4 سال کے بچے کو نہیں کر سکتے. وہ ایج کے حساب سے, اپروپریٹ ایج کے حساب سے کر لیں. اچھا, اس میں جو مین چیز آگے آتا ہے فیز آپ کا آتا ہے جنریشن گیپ. اکثر بچوں میں ہوتا ہے یہ کہ پیرنٹس میں کلیش جو ہوتا ہے پیرنٹس اور چائلڈ میں, وہ کلیش صاحب مجھے ٹائم کو بتا دیجیے گا. جی 15 to 20 minutes. اچھا 15 منٹ, ٹھیک ہے. تو وہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. سر ہم کہتے ہیں نا مطلب بچے نہیں سمجھتے ہیں, یا ہم بچوں کو نہیں سمجھتے ہیں, یا بچے ہمیں نہیں سمجھتے ہیں. کوئی تو ہے کوئی مسئلہ جو گیپ آتا ہے نا بچوں اور پیرنٹس کے اندر. دراصل ہم جو پوائنٹ آ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یا ہم ان کو نہیں سمجھتے ہیں یا وہ ہمیں نہیں سمجھتے. تو وہ کہیں کوئی پرابلم تو ہے, جبھی تو یہ مسئلہ ہے. تو وہ ہے دراصل جنریشن گیپ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مطلب بچوں کو وقت اس کے زمانے کے حساب سے تربیت کیا ہے. آپ اس کو اس کے اپنے زمانے کے حساب سے, جیسے آج 2022 کا ایک بچہ ہے, اب وہ 2027 میں جا کے جب وہ 6-7 سال کا ہوگا, 8 سال کا ہوگا, آپ ہیں ماشاءاللہ سے 40 سال 45 سال ایج ہے اماں یا ابا کی, تو ہم پیچھے 40 سال بیٹھ کے اگر ہم کچھ پالیسیز یا وہ ویلیوز یا کلچرل جو رسومات ہیں یا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اگر اس کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ورکیبل نہیں ہے, اس کے لیے یہ پروگریسو نہیں ہے.
تو وہ 2027 یا 2028 جو اس کا ایج ہے اس کے حساب سے آپ پالیسی ڈیزائن کریں. وہ وقت وہ زمانہ الگ تھا, یہ زمانہ الگ ہے. یہاں یہ کلیش ہوتا دراصل. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, امپوز کرتے ہیں. بیٹا یہ ہمارے جو باپ دادا تھے نا, ان کے رواج میں یہ نہیں تھا, تو آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. یہ ہماری روایات کو توڑ رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ ہم اس طرح باور کر, آپ میری بات سمجھ, آپ ہماری روایات کو تہس نہس کر رہے ہیں. آپ کی جرات یہ اس لیول پہ جاتے ہیں. تو وہ پوچھیں تو کیا ہمارے رسومات وہ اس زمانے کے تھے, آپ کی بتائیں. اب کیا پالیسی آپ کی نئی لیٹسٹ ماڈرن پالیسی کیا ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس زمانے کے حساب سے اس کی تربیت کریں اور اس زمانے کے حساب سے پالیسی ڈیزائن کریں. اس زمانے کے حساب سے ہم لیمٹس ڈیزائن کریں اس کو. وہ لیمٹس پہلے کچھ اور تھی, ٹی وی نہیں دیکھو, اب ٹی وی اس کو دیکھ, کہاں ٹی وی کو چھوڑو, اس کے بعد کی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. گیجٹس آ چکے اس کے جیب کے اندر, تو آپ کتنا پابند کریں گے اس کو؟ تو آپ گیجٹس کے حساب, گیجٹس کے پریزنس میں آپ پالیسی ڈیزائن کریں. With the presence of latest gadgets or heavy at your home, you have to design the encounter policies. ایسا نہیں کہ آپ یہ بھی چھین لیں ہاتھ سے, یہ بھی چھین لیں, یہ نہ پکڑے, یہ نہ دیکھیں, لیپ ٹاپ چھوڑ دیں, آئی پیڈ چھوڑ دیں, موبائل چھوڑ دیں, اچھا ٹرن آف کریں انٹرنیٹ کو. نہیں, یہ زیادہ دیر کا نہیں ہے پالیسی. آپ اس طرح ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن آپ کاؤنٹر میں پالیسی ڈیزائن کریں کہ گیجٹ کو کس ٹائم پہ استعمال کرنا ہے, دیکھنا کیا ہے, کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے, آپ کی ضرورت کیا ہے, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس حساب سے آپ کو ایک پالیسی مرتب کرے. اس کو آپ اس حساب سے ان کو ڈیل کریں. ہاں یہ اس ٹائم یہ دیکھیں, اس ٹائم یہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں, اس کے یہ ہارمفل ہے, یہ اس کے یہ فوائد. وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس کو آہستہ سے ایجوکیٹ کریں, ایک دم سے اٹھا کے نہیں, بند کر کے تھیلے میں ڈال کے نہیں. وہ تو آپ نے اتھارٹیرین پاور میں آ گیا, اسٹرکٹ میں آ گیا. وہ اسٹرکٹ تو وہ نیگلیکٹ ہے, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے لاؤنڈ ٹرم میں. تو آپ کچھ کمپرومائز کریں, دیکھیں, لیکن کیا دیکھیں, کس ٹائم پہ دیکھیں اور کتنا ٹائم, کتنا وقت دیکھیں. یہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, یہ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے. اچھا, یہ کیوں پیدا ہوتا ہے جنریشن کیا ہے؟ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. یہی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ اس زمانے کا بچہ, میں اس زمانے کا مسئلہ ہوں, تو وہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کلیش ہوتا ہے. اوپینینس کا, تھاٹس کا اور انڈرسٹینڈنگ کا کلیشز ہوتی ہے. یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے بیچ, پیرنٹس اور چائلڈ کے بیچ یا چلڈرن کے بیچ یہ پیدا ہوتا ہے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ. ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں یا وہ ہمیں نہیں سمجھتا ہے, یہی تو لیک ہے. تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن سمجھنے کے لیے آپ 40 سال پہلے کے حساب سے سوچ کے اپنے آپ کو پریزنس نہ کریں. آپ آج کے حساب سے اپنے آپ کو بنا کے پریزنٹ کریں اپنے بچے کے سامنے, تو وہ آپ کو سمجھے گا. یہ بہت باریک پوائنٹ ہے. جیسے میں اگر بچے کو سمجھانے کی کوشش کروں, میں اگر 25 سال 30 سال پیچھے جا کے اگر میں اپنی پالیسیز کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ نہیں سمجھے گا. اس کو کیا پتا 25 سال پہلے کیا ہوا تھا, اس وقت کیا ہماری رسومات تھی, اس وقت کیا ہماری پالیسیز تھی, اس وقت کی دنیا کی ترقی کس لیول پہ تھی. لیکن ان کو ابھی ہی کے حساب سے اس وقت بالکل پینڈیمک کے بعد کی دنیا تو بہت چینج ہو چکی ہے, اس کے حساب سے وہ بن کے مجھے ان کو سمجھانا پڑے گا. اسی لیے اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. انٹالرنس وائل کمیٹنگ مسٹیکس, یہ بھی گیپ پیدا کر دیتی ہے. انٹالرنس ہوتا ہے, کوئی غلطی گلاس ٹوٹ گیا ہے بچے کے ہاتھ سے, آپ نے ایک دم سے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے, آپ نے تو ستیاناش کر دیا, گھر کے برتن کو خراب کر دیا. تب ابھار آتا ہے انسان کے, ہمارے اندر جذبات ابھرتے ہیں, لیکن جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. تھوڑا سا ٹالرنس پیدا کریں. ٹالرنس کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا ٹالرنس, تحمل, پیشن, کوئی بات نہیں ہوتا ہے, لیکن نیکسٹ سمے کیا کریں, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, تو وہ اچھا ادروائز اگر آپ اس کو ایک دم سے ریئیکٹ کریں تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. بچہ ریزن سمجھتا ہے. کہتے ہیں بچوں کو اکثر ضد کرتے ہیں, ضد نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں وہ ریزن بتاؤ کیوں میں یہ اس پہ ہاتھ ٹچ نہ کروں, وہ ریزن بتا مجھے, وہ ریزن بتا کیوں نہ کھاؤں. ہم اکثر نہیں کھاؤ, بس یہ کھانا منع ہے, کیوں نہ کھاؤں مجھے یہ بتائیں. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے حساب سے اپنا آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, ہم پیرنٹس کو اپڈیٹ کرنا ہمیں. یعنی آج کا بچہ ہے تو آج کے حساب سے میں اپنا آپ کو, میں نے کہا نا آپ اس زمانے سے نہ پیش کر رہے ہیں, آج کے حساب سے آپ کو ڈیولپ کریں, اپڈیٹ رکھیے. آج کے
گیجٹ کے حساب سے آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جو ہے اپنے حساب سے اپڈیٹ کریں آج کے گیجٹ کے حساب سے، آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے. ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریپلیکاس، ہم اکثر یہ بھی کرتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں کہ میری طرح بنو. دیکھیں نا آپ کو ماموں کتنا زبردست پڑھ کے بینک میں کام کرتا ہے، آپ بھی اس کی طرح بنو. دیکھا آپ کا چاچا انجینئر بن کے فیکٹری کے اندر ٹاپ کا انجینئر ہے، ایگزیکٹو انجینئر، آپ بھی وہ بنو. دیکھا آپ کا فلاں کزن، دیکھو وہ آپ کا چھوٹا بھائی، دیکھا وہ آپ کا رشتہ دار وہ کیپٹن بن گیا، وہ ادھر چلا گیا، یا مطلب آپ ریپلیکاس بیان نہ کریں اس کے سامنے. تو آپ جیسے یہ کر رہے ہیں، جیسے ایک عام اس کی مثال ہے، ہم بوتے ہیں مکئی کی وہ بیج اس میں کھیت کے اندر اور ابیاری کرتے ہیں، ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں گندم نکلے. تو ہر انسان کے اندر خدا نے کچھ ایسی صلاحیتیں رکھی، وہ اس حساب سے اس کو بننا ہے. میڈم آپ کو اپنے حساب سے آپ بن گئی، آپ اپنے حساب سے بن گئی، آپ وہ نہیں بن سکتی، آپ وہ نہیں بن سکتی ہیں، میں آپ نہیں بن سکتا، آپ میری طرح نہیں بن سکتی. تو ہر ایک کا اپنا اپنے اندر بیج ہے، اپنے اپنے جراثیم ہے، حساب سے خدا نے بنایا ہے. لہٰذا ایکسپیکٹ نہ کریں ریپلیکا بن جائے، آپ ماموں کی طرح بن جاؤ، بینک میں جاؤ، آپ چاچا کی طرح بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ. کیوں؟ آپ اس کو اپنے حساب سے بننے دیں، اپنے حساب سے بننے کی ایکسیپٹنس اپنے اندر پیدا کریں، وہ جو اس کو ایکسیپٹ کریں. کمپیریزن، یہ بہت اس چیز کے اندر میں اس کو زیادہ فائدہ کرتا ہوں. کمپیریزن ود ادر چلڈرن، اکثر ہم بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں. آج میرا دل ٹوٹ گیا بیٹا، ابا کیا ہو گیا؟ آپ نے میری محنتوں پر پانی پھیر دیا، بس میں ختم ہو گیا. کیا وہ آپ تھرڈ آ گئے، دیکھا نا اس کا بچہ ٹاپ پوزیشن آ گیا. وہ حالانکہ آپ کے اسکول کا ہے، پیرنٹس نے ایجوکیٹڈ نہیں، ہم ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ہم نے آپ کو اتنا پیسے بھی دیا، ہم نے آپ کو ٹریول بھی کرایا، خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ تھرڈ پوزیشن، وہ فرسٹ پوزیشن پائے گا. کمپیریزن کہتے ہیں کہ کمپیریزن کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو گلا گھونٹ دے اس بچے کا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب یہ واقعی ہے، تاکہ وہ ایک دفعہ ہی وہ تڑپ کے مر جائے وہ انسان. لیکن یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کمپیریزن پر، نکما، کم عقل، کم ظرف، کہیں کا جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں پیرنٹس کے اندر ہوتی ہے نا چیز، ایک کم ظرف، کم عقل، کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. تو یہ چیزیں وہ ابھی آپ نے ایک بات کہی، وہ کاپی ہوں گے اس کے ہارڈ ڈرائیو کے اندر، وہ جملہ جو ہے اس کے فائل میں نہیں، اس کے ہارڈ ڈرائیو کے اندر وہ ہر زندگی کے ہر لمحے جب اس کے ذہن میں آئے گا وہ ایک دم سے ایکو ہو اس کے سامنے. کم عقل، کم عقل، کم عقل، کم عقل، بڑا ہوگا، آخر لیول میں اس سے برداشت نہیں ہوگا. جب ایک ایج لیول میں آ کے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مجھے جملہ کہا تھا ابا ماں کم عقل، اب بن کے دکھاؤں گا، مثلا یہ کر سکتا ہے، یا مطلب کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے جو ہارمفل ہو سکتا ہے اس پیرنٹس کے لیے، یا وہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا سکتا ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے آؤٹ چلی جا سکتی ہے. مطلب میں امید تو نہیں کر رہا تھا میرا بیٹا ایسا بنے گا مثلا. تو یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، آپ بچے کو اس کے حساب سے ہی ایکسیپٹ کریں. جو بچہ آپ کے پاس ہے آپ ہی اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ٹیچر نہیں بہتر سمجھتے. آپ بہترین ٹیچر، آپ نے پہچانے اپنے بچوں کو، یہ صلاحیت اچھی ہے ان کے اندر، یہ صلاحیت تھوڑی سی کمزور ہے. جو کمزور اس کو آپ تھوڑا سا مضبوط بنائیں، اس کو فرنش کریں. جو آلریڈی اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کریں. ماشاء اللہ، شاباش میرا بیٹا، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے بہت خوش ہوں. کوئی بات نہیں، یہ آج مارکس کا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ ٹائم کوئی بات، پریشان نہ ہو جائے. یہ اچھا ہوگا یا کہ آپ ایک نمبر کم ہونے کا آپ کو اسکور کریں، آپ اس کو مطلب ایسے نیگیٹو ورڈس استعمال کریں. تو یہ کمپیریزن ہمارا اپنے اندر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اپنے اپروچز کے اندر. لیک آف کوالٹی ٹائم انگیجمنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب ٹائم دیتے ہیں تو اس طرح ٹائم دیں جیسے آپ کسی گیجٹ کے ساتھ دیتے، جیسے آپ کسی گیسٹ کے ساتھ دیتے ہیں. آپ سنیں اس کو، جی سر، اس کو لقب سر بھی کہیں گے، جی سر آپ بتائیں. مطلب جیسے ہم کسی دوسرے کو ریسپیکٹ کریں اس طرح آپ بچوں کو ریسپیکٹ، آپ کے ساتھ کرسی میں بٹھائیں یا نیچے بیٹھیں، غور سے سنیں، اس کو جواب دیں، ریئل جواب دیں، اچھی ریزنیبل جواب دیں، ایسا نہیں کہ آگے پیچھے نہ گھمائیں. تو یہ کوالٹی ٹائم ہے. آپ 10 منٹ بھی دے دیں کوالٹی ٹائم از انف فار یو. اگر آپ مثلا
12 घंटे घर में बैठे हैं लेकिन क्वालिटी टाइम 10 मिनट भी नहीं है, तो वो क्वालिटी टाइम नहीं खिलाते। तो ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड पे, इसी जेफ कैरर ने ऑथर हैं, उसने कहा एटीट्यूड चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। उसका बेहतरीन जुमला है, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। एटीट्यूड क्या होता है, ये हम कंफ्यूजन है। एटीट्यूड मतलब हमारे जो परसेप्शन होते हैं, थॉट प्रोसेसिंग होता है, जो हम जैसे एक स्टूडेंट है जो वो कहता है यार मैं वफाकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट अच्छी है। एक दूसरे मेजोरिटी दोस्त कहते हैं नहीं यार हमने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, तो वो जो अक्सरियत है वो उसको स्कोर कर दें यार आप वफाकी में चले गए, वफाकी कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो उससे उस बच्चे के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड होता है, वफाकी में दाखिला लेना शायद कोई क्राइम है, कोई बुरा मानता है सोसाइटी, लिहाजा मुझे दाखिला नहीं लेना चाहिए उसमें। तो ये एटीट्यूड उसका बनता है। अब एटीट्यूड बेस होता है किसी बिहेवियर का, आपका बिहेवियर दरअसल एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होता है, यहीं से आपका बिहेवियर डेवलप होता है। लिहाजा हमारी एटीट्यूड ही सब कुछ है हमारे माशरे के अंदर। मेन चीज़ एटीट्यूड है, हमारी सोसाइटी का सोचने का अंदाज, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस लेवल, सोसाइटी इसको रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है, लोग अच्छा समझते हैं या बुरा। आप लोगों में क्यों जाते हैं, मैं अपना डिसीजन नहीं कर सकता हूँ, लोगों में क्यों जाऊँ? मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है आपको? आप अपना बिजनेस, आपका अपना कारोबार, अपना कैरियर, आप चले जाए, खुद ही कर लें। तो ये एटीट्यूड हमारा दुरुस्त होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो जब एटीट्यूड हमारा दुरुस्त होगा, विद इन 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड, एटीट्यूड जब हमारा दुरुस्त होगा तो ये दरअसल आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको पुश कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, आपके अंदर या बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है अगर आप उसकी एटीट्यूड पे थोड़ा सा गौर करें, तो उसके सोचने का अंदाज कैसा सोचता है या किसी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करता है, घर की सिचुएशन को, स्कूल के सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, तो लोगों के ख्यालात क्या उनके अंदर ये डेवलप नहीं हो रही, लोग सोचते उसी को कॉपी करके आपके सामने बैन करते नहीं, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं। तो उसके एटीट्यूड को थोड़ा सा डेंटिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत है, उनको बताना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अगर मैं लोगों की सोच पे अपना फैसला सुनाने लगूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होगा, मैं लूज हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सोचूंगा आज अगर मैं यहाँ हूँ तो अगर मैं इस तरह प्रेजेंटेशन दूँ तो लोग क्या कहेंगे, होता ना, लोग क्या कहेंगे, ऑडियंस क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें पैदा होती हैं एटीट्यूड के कोलिजन से। एटीट्यूड अगर हमारा थोड़ा सा अगर डीप ट्रैक हो जाए तो हमारे अंदर वो जो बिहेवियर की जो प्रॉब्लम्स होती है साइकोलॉजी वो बिल्ड हो जाती है। अगर एटीट्यूड हमारा थोड़ा दुरुस्त हो जाए बच्चों का तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बिल्ड हो सकता है, उसके अंदर परसिस्टेंसी आ सकती है, उसके अंदर रेजिलियंसी आ सकती है, पैदा हो सकती है। जिस तरह कोई भी चीज़ अगर हो तो वो फैसला साजी में वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है, काम में अच्छा वो रिएक्ट कर सकता है, टाइम पे डिलीवर कर सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज उसके अंदर आ सकती है, जुर्रत पैदा हो सकती है, उसके अंदर कोई भी काम करने की हिम्मत पैदा हो सकती है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, कोई मसला नहीं, कोई बड़ा काम प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करेज पैदा होता है। एंथुसियाज्म एंड एनर्जी, उसके अंदर वो तजस्सुस और वो चीज़ें एनर्जी पैदा होती है, उसके अंदर काम करने की एक एहसास और जज्बा पैदा होता है उसके अंदर, और उसकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली डेफिनेटली अच्छी हो जाए। अगर इंसान अगर वो थोड़ा सा मेंटली इन चीज़ों का अगर ऊपर की चीज़ें अगर गड़बड़ हों तो आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। हेल्थ खराब होती है क्योंकि हमारे जहन से हेल्थ खराब है, दरअसल हमारा सोचने का जो हम कहते हैं हेल्थ खुराक से नहीं, खुराक अपनी एक चीज़ है लेकिन सोचने का जो अंदाज है हमारे इंसान का, सोचने के अंदाज से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत असरात मरतब हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। encouraging others, gratitude, thank you.